اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین۔ حضرت الیاس اپنی قوم سے خطاب فرما رہے ہیں، کیا تم بعل جیسے بت کو پوجتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ کر تذرون احسن الخالقین، جو اس کائنات میں خالق ہو سکتے ہیں، فرضی، ذہنی اور وہمی، ان سب سے اللہ تعالیٰ بہترین خالق ہے۔ یا تخلیق کی دو قسم ہے، ایک تو تخلیق ابداعی ہے، یعنی عدم سے وجود میں لانے والا وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور دوسرا تخلیق ترکیبی ہے، موجود چیزوں کو جوڑ کر کے بنانے والے۔ قرآن مجید میں بھی اس کو خلق کہا ہے، جو جوڑ کر کے بناتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آیت ہے۔ ان سب سے اللہ تعالیٰ بہترین خالق ہے، احسن الخالقین۔ وہ احسن خالقین کون ہے؟ اللہ، وَتَذَرُونَ اللَّهَ رَبَّكُمْ، جو تمہارا رب ہے، وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، تمہارے پہلے باپ داداؤں کے بھی رب ہے۔ یہاں رب آیا ہے، اور آج کل رب کے مسئلے کو بھی اٹھا لیا گیا ہے لوگوں نے۔ آپ کے معلومات کے لیے اس کو ذہن نشین کریں۔ رب ربابہ سے ہے، ربابہ، رب ربابہ سے مالک کو کہتے ہیں۔ سورہ یوسف میں ہے کہ اپنے مالک سے کہو، جی، مالک کو رب کہتے ہیں، رب العالمین، عالمین کا مالک۔ ایک ہوتا ہے ربایا، ربابہ مالک کو کہتے ہیں، ربایا تربیت والے کو کہتے ہیں۔ کما ربیانی صغیرہ، جی، ربیانی، رب یا کے ساتھ جو ہے آگے اضافہ ہوا ہے، چونکہ یہ ربایا سے ہے، یہ تربیت دیا ہے۔ ان دونوں والدین نے مجھے تربیت دی ہے جب میں چھوٹا تھا۔ یہاں رب سے، رب بیان میں وہ رب مالک والا رب نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے اس میں غلط فہمی ہوئے ہے، اور پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، تحقیق نہیں کرتے۔ رب جو مالک ہے، رب العالمین، وہ ربابہ سے ہے، اور ربایا تربیت سے ہے، رب سے نہیں ہے۔ رب مالک، رب العالمین، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ رب ربابہ مالک کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مالک ہے، عالمین کا مالک ہے۔ بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رب العالمین رب ہے، مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ اور ربایا تربیت کو کہتے ہیں۔ یہ تربیت دینے والا جو ہے، وہ تو بہت سے خواتین جو ہے وہ بچوں کو تربیت دیتی ہیں، اور وہ ربایا ہو سکتے ہیں۔ اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، اللہ تمہارا پروردگار ہے، مالک ہے، اور تمہارے باپ داؤں کے۔ اس کو چھوڑتے ہو، تم اپنے مالک کو چھوڑتے ہو، جس کے قبضے قدرت میں تمہاری جان ہے،
ہمارا پورا وجود اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، ہمارا مالک خدا ہے، ہم اپنا مالک نہیں ہیں، ہم اپنے بس میں اللہ تعالیٰ اگر ہم سے ہاتھ اٹھا دیں ہم ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمارا مالک ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور یہ اس بت کے اس جامد بے حس و حرکت بت کو پوجتے ہو۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو انہوں نے ان کی تکذیب کی، پس وہ حاضر کیے جائیں گے۔ لوگوں نے حضرت الیاس کی بھی تکذیب کی، جیسا کہ تمام انبیاء کی امتوں نے یہی کیا ہے کہ انبیاء کی وہ تکذیب کرتے رہے ہیں۔ کہتے ہیں لبنان کے بادشاہ کی زوجہ نے حضرت الیاس کو قتل کی دھمکی دی، تو آپ بئر سبع نامی جگہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس کے بعد ان کا علم نہ ہو سکا، وہ غائب ہو گئے۔ تو اس بنا پر لوگ کہتے ہیں الیاس وہی ادریس ہے جو آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اور الیاس بھی آسمانوں پر رہے زندگی کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں الیاس اور ہے، ادریس اور ہے، یہ ایک نہیں دو پیغمبران ہیں۔ البتہ بائبل میں الیاس کو ایلیہ کہا ہے، ایلیہ، اور قرآن نے الیاس نام دیا ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، یہ لوگ تکذیبی عناصر ہے، ان کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے، وہ پیش کیے جائیں گے، اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے، جنہوں نے حضرت الیاس کی پیروی کی ہے، وہ ان کے ساتھ جہاد کیا ہے، وہ لوگوں کو عذاب کے لیے پیش نہیں ہوں گے، لمحضرون عذاب کے لیے پیش نہیں ہوں گے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، آنے والی نسلوں میں ان کے لیے ذکر جمیل باقی رکھا۔ سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاس پر۔ پیغمبر کا نام الیاس ہے، جب سلام کیا تو سلام علی الیاس نہیں کہا، سلام علی الیاسین کہہ دیا۔ یہاں سے ایک روایت ہے اس آیت کی تشریح میں، یہ الیاسین کا تلفظ اس طرح نہیں ہے، سلام علی الیاسین، سلام علی آل یاسین ہے۔ قرآن مجید میں یاسین اور قرآن الحکیم، انک لمن المرسلین، طٰہٰ اور یاسین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ہیں، اور یاسین بھی اسم ہے رسالت مآب کے، اور طٰہٰ بھی اسم ہے۔ اس کا ایک پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن مجید میں جو حروف مقطعات ہیں، حروف مقطعات جو ہے وہ ایک کلام کا سرنامہ لگتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم کے بعد قرآن کا ذکر ہے، کتاب کا ذکر ہے۔ یہ الف لام میم سرنامہ ہے، قرآن مجید کے بارے میں آگے بات چل رہی ہے۔ یہاں پہ اسی طرح کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات جو ہے یہ اسماء اللہ ہے، اسماء اللہ ہے، حروف مقطعات اسماء اللہ ہے۔ حضرت علی جو واقف اسرار و رموز قرآن ہے،
آپ کی دعاؤں میں ہیں یا کاف ہا یا عین صاد کر کے پکارا ہے، اس کا مطلب یہ اسماء اللہ میں سے۔ اور قرآن کے جو لہجہ کلام ہے اس سے بچا کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، وہ ایک دعا ہے، اسماء رحمت ربک کا ذکر ہے، اللہ کے اسماء مبارکہ میں سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اس طرح طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، طٰہٰ کے بعد رسالۃ مآب سے براہ راست خطاب ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کا نام ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قرآن حکیم کی قسم تو مرسلین میں سے ہے، لہٰذا طٰہٰ اور یاسین کے بعد رسالۃ مآب سے براہ راست خطاب ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں رسالۃ مآب کے اسماء مبارکہ میں سے ہے، طٰہٰ اور یاسین۔ آل یاسین یعنی آل محمد، یہ یاسین جب رسالۃ مآب کا نام ہوا تو آل یاسین جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آل محمد۔ چنانچہ ایک قراءت یہ ہے سلام علی آل یاسین، یہ ایک قراءت ہے۔ چنانچہ ابن حجر مکی نے صواعق محرقہ میں اس آیت کو شان اہل بیت میں نازل ہونے والی آیات میں شمار کیا ہے۔ حضرت ابن عباس کی روایت ابو صالح اور مجاہد دونوں نے بیان کیا ہے، یعنی حضرت ابن عباس کی روایت دو طریقوں سے روایت ہوئی ہے کہ آل یاسین سے مراد آل محمد ہے۔ یہ روایت تفسیر شواہد التنزیل میں موجود ہے، جو اہل سنت کے ایک مستند عالم دین کی لکھی ہوئی ہے، اور اسی طرح مجمع الزوائد حیثمی، اور یہ بھی مستند کتاب ہے، اس کے اندر اربیلی نے کشف الغمہ میں اور المعجم الکبیر میں خود حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، یاسین محمد ہے ونحن آل یاسین، اور ہم آل یاسین۔ سلام علی الیاسین سے مراد ان روایات کی روشنی میں سلام علی آل یاسین۔ انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، ہم نیکی کرنے والوں کی اسی طرح جزا دیتے ہیں، انہ اور بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ حضرت الیاس۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ، اور لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے جب ہم نے انہیں اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، پھر ہم نے سب کو ہلاک کر دیا۔ حضرت لوط کا ذکر اس سے پہلے بھی متعدد آیات میں آ چکا ہے، اور حضرت لوط جو ہے وہ قوم لوط کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ قوم لوط یہ اس موجودہ اردن اور فلسطین کے درمیان آباد تھی یہ قوم، اور پھر اس قوم نے جنس پرستی میں ایک منفرد کام دنیا میں شروع کر دیا۔ حضرت لوط نے ان کو منع کیا، وہ باز نہیں آتے تھے، اور البتہ اس کی زوجہ محترمہ جو ہے وہ لوط کے بدمعاش قوموں کی حامی تھی۔ ایک نبی کی زوجہ ہونے کے باوجود
وہ گمراہ تھی وہ عورت. قرآن مجید میں ہر جگہ اس کا ذکر آتا ہے الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک عجوز کے. ثم دمرنا الآخرین، ہم نے اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، سب کو ہم نے نجات دلا دی اور باقی سب کو تباہ کر دیا. اچھا یہ قوم لوط جو ہے وہ جہاں آباد تھی، پوری آبادی جو ہے وہ زمین میں دھس گئی، نیچے چلی گئی، اور وہاں سے پھر دھماکہ، زیر زمین سے دھماکہ ہوا، اور دھماکے سے پتھر اڑتے تھے اوپر، اور اوپر سے سنگ باری بھی ہو گئی نیچے، اور زمین میں دھس گئی. وہ سطح زمین سے کافی نیچے ہیں، اور اس وقت وہاں ڈیتھ سی، بحیرہ مردات، البحر المیت موجود ہے. یہ ڈیتھ سی ایک چھوٹا سا سمندر ہے، قوم لوط کی آبادی کی جگہ، اس کو ڈیتھ سی، مردہ سمندر. اس سمندر میں، اس پانی میں آبی حیات نہیں ہے، جیسے ہوتے ہیں نا مچھلی وغیرہ وغیرہ، آبی حیات اصلا نہیں. سن 2000 میں ہم پہنچے تھے وہاں، اور تو اردن ہم گئے تھے حضرت جعفر طیار کے قبر کی زیارت کے لیے. تو وہاں سے ہم دیکھنے گئے، ڈیتھ سی دیکھنے گئے، اور وہ بہت کافی نیچے جانا پڑتا تھا. ابھی بھی ہولناکی موجود ہے اس وقت، ابھی بھی جیسے جیسے نیچے جاتے ہیں زندگی کے آثار جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس جگہ یہ قوم لوط جو ہے وہ تباہ ہو گئی. قرآن مجید فرماتا ہے وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور تم دن کو بھی ان بستیوں سے گزرتے رہتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں سے اہل مکہ جو ہے وہ شام کی طرف جاتے تھے تجارت کے لیے، ان کا تجارت کے اوپر جو ہے وہ سلسلہ ہوتا تھا، اور زندگی معیشت وغیرہ جو ہے وہ تجارت کے اوپر تھی، اور وہ لوگ یہاں سے گزرا کرتے تھے شام کی طرف جاتے ہوئے. قرآن فرماتا ہے کہ اہل مکہ شام کی طرف بغرض تجارت جاتے ہوئے قوم لوط کے تباہ شدہ علاقوں سے گزرا کرتے تھے. چنجائیں دریائے مردار کی جگہ یہ قوم آباد تھی، آج بھی اس علاقے پر تباہی کے آثار نمایاں ہیں. جی وہاں سے تم گزرتے ہو، روز دیکھتے ہو اس تباہی کو، زمین نیچے دھس گئی ہے، اور وہاں پر ایک قسم کا منفرد قسم کا پانی ہے، وہ پانی بھی ہے، اس لیے بحیرہ مردار کہتے ہیں، یعنی مردہ سمندر، مردہ سمندر، وہاں زندگی کے آثار نہیں. عربی میں بحر میت کہتے ہیں، اور آپ کے انگلش والے ڈیتھ سی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے جی، اس لیے کہ اس میں اصلا زندگی کے آثار نہیں ہیں. افلا تعقلون، عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو کہ قوم لوط نے اپنے نبی کی تکذیب کی اور اس جرم کا ارتکاب کیا، تو ان کے اوپر یہ عذاب نازل ہوا. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور یونس بھی یقیناً پیغمبروں میں سے تھے
جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ گئے تھے۔ جی۔ حضرت یونس ابن متا عبرانی میں ان کا نام یونان ابن امتائی کہتے ہیں۔ آپ بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے حضرت یونس، اور فلسطین سے ان کا تعلق تھا، اور انہیں عراق کے ایک شہر نینوا کی طرف مبعوث کیا۔ عراق میں ایک یہ علاقہ ہے نینوا کہتے ہیں۔ یہ نینوا جو ہے وہ موصل اور بابل کے ان علاقوں کو کہتے ہیں۔ یہاں ایک قوم آباد تھی، اس قوم کی طرف مبعوث ہوئے۔ فلسطین کا بندہ تھا، یہ مبعوث ہوتے ہیں، پیغمبر بنتے ہیں اور تبلیغ کے لیے عراق آتے ہیں، عراق کے اس سرزمین پر۔ یہاں کیوں آئے تھے عراق میں؟ عراق میں یہ جو یہودی ہے، یہود یہاں آباد تھے نا، ادھر فلسطین میں یہود آباد تھے، اور یہاں سے اسیر کر کے ان کو اسیر کر کے لے گئے تھے عراق میں آشوریوں کے پاس۔ اسیر رہے ہیں یہ لوگ، پوری قوم وہاں اسیر تھی، اور یہ فلسطین والے جو ہے، یہ یہود کی یہ نسل جو ہے وہ وہاں آباد تھی، یعنی اسیر کے طور پر عراق اس علاقے میں۔ یہ آشوریوں کی حکومت تھی عراق میں۔ مختلف قوموں کی حکومت رہی ہے، کلدانیوں کی، آشوریوں کی، آثار ابھی بھی موجود ہیں۔ یہ آشوریوں کے ہاں یہ لوگ اسیر تھے، ان کی طرف حضرت یونس کو مبعوث کیا جہاں ان لوگوں کو ہدایت دے راہ راست کی طرف۔ اور یہ لوگ پھر حضرت یونس کی تکذیب کرتے تھے اور پھر ان کو اذیت دیتے تھے، تو حضرت یونس تنگ آ کر کے بھاگ گئے، وہاں سے چھوڑ گئے اور واپس جاتے ہوئے کہ ایک دریا کو عبور کرنا تھا۔ اس دریا میں بہت سے لوگ کشتی کے اوپر سوار تھے، یعنی گنجائش سے زیادہ لوگ سوار تھے، اور پھر دریا میں طوفان آیا تو پھر کہتے رواج ہے کہ قرآن اندازی ہوتی ہے، اور جس کا نام نکل آتا ہے ان کو کشتی سے دریا میں پھینک دیتے ہیں تاکہ باقی لوگ بچ جائیں۔ قرآن اندازی ہوئی تو یونس کا نام نکل آیا، دوبارہ قرآن اندازی ہوئی، پھر اس سے 12 قرآن اندازی ہوئی، پھر بھی یونس کا نام نکل آیا، تو بالآخر ان کو دریا میں پھینک دیا۔ جیسے دریا میں پھینک دیا تو بڑے نہنگ نے اپنے منہ میں حضرت یونس کو لے لیا اور پیٹ میں ڈال دیا۔ حضرت یونس سالم پیٹ میں پہنچ جاتے ہیں، اور اس پیٹ میں حضرت یونس زندہ رہتے ہیں۔ اذ ابق الی الفلک المشحون، مشحون شحن کہتے ہیں پر یعنی بھری ہوئی کشتی میں وہ سوار تھے۔ وہاں پہ فساہما، اور قرآن اندازی ہوئی۔ ساہما، سہم کہتے ہیں تیر کو، اور تیر کے ذریعے قرآن اندازی کرتے ہیں۔ پھر قنداز جو ہے قرآن حضرت یونس کے نام نکل آیا۔ فکان من المدحضین، دحض کہتے ہیں پھسلنے کو، اس کو پھسلا دیا، یعنی دریا میں پھینک دیا۔ اس وقت کشتی میں گنجائش سے زیادہ آدمی ہونے کی وجہ سے اور قرآن اندازی حضرت یونس کے نام نکل آنے کی وجہ سے حضرت یونس کو دریا بوت کر دیا۔ اس سے ہم نہیں استنباط کر سکتے، قرآن اندازی جو ہے وہ حکم شرعی ہے، ہر مشکل مسائل میں ایسا استنباط نہیں کر سکتے آپ اس سے۔
جی قرآن اندازی جو ہے وہ بعض جگہوں پر ہے، خاص جگہوں پر قرآن اندازی جو ہے وہ درست ہے، لیکن آپ ہر جگہ نہیں کر سکتے۔ حضرت مریم کی کفالت کے بارے میں بھی قرآن اندازی کا ذکر ملتا ہے قرآن میں، اذ یلقون اقلامہم، وہ قرآن اندازی کے جو ہے وہ کر رہے تھے۔ حضرت یونس کا نام نکل آیا، فساہم فکان من المدحضین فالتقمہ الحوت وہو ملیم، پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے کہ میں نے پہلے ہی چھوڑ دیا، ناراض ہو کر کے اپنی قوم کو چھوڑ کر کے بھاگ گیا، تو یہ میرا انجام ہو گیا کہ اس مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اور ناراض ہو کر کے وہاں سے وہ چل دیے تھے حضرت یونس۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دریائے دجلہ پار کر رہی تھی، صحیح نہیں، دریائے دجلہ میں اتنی بڑی مچھلی نہیں ہوتی، بلکہ بحر روم میں وہ سفر کر رہے تھے۔ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہ جاتے۔ حضرت یونس اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے تھا، اس لیے تسبیح الہی کی برکت سے یہ اس مچھلی کے پیٹ سے ان کو نجات مل گئی۔ کیسے نجات ملی؟ یہ ممکن ہے اس طرح کے پیٹ سے، مچھلی کی پیٹ سے نجات ملنا؟ یہ ملحدین کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، یہ تو مذہب والے واہمہ پرستی کرتے ہیں وغیرہ۔ ہم آئندہ آپ کو بتا دیں گے کہ مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکلنے کا واقعہ اب بھی ہوا ہے، وہ ہم آئندہ آپ کے لیے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔